حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، یہ بات بھی درست ہے. اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی تو یہ کوئی تحریک بھی نہیں چلا پا رہے. 26 نومبر کے بعد یہ لوگ کچھ کر ہی نہیں پائے. گرینڈ اپوزیشن الائنس بننا تھا وہ بھی یہ بنا نہیں پائے. فائنلی خان صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جی پارٹی کے تمام عہدیداران کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے تو عہدے سے الگ ہو جائیں. اور یہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی ایک پیج پہ ہوتی ہے، تو کیا ہوگا عمران خان کا جب ان کے اپنے نئے لوگ جو ہیں وہ کوئی تحریک ہی نہیں چلا پا رہے؟ پنجاب سے بھی سر نے بھی بولا کہ جی پنجاب سے بھی کوئی ایسا پریشر جو ہے بلڈ اپ نہیں کر سکے. کیا ہوگا اس جماعت کا اگر اس جماعت کا یہی حال رہا تو؟ دیکھیں اٹس اے ون ون سچویشن فار دی اسٹیبلشمنٹ. یہ بہت ہی، اگر ابھی آپ نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی، نصر اللہ ملک سے، نواز شریف اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کی خام خیالی ہے کہ نواز شریف اس سسٹم کا حصہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی ایک مجبوری ہے کہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نے نواز شریف صاحب کا پچھلے 2 سالوں میں کوئی پرو ایکٹیو رول دیکھا ہے کہیں؟ کبھی کبھار آپ کبھی ایک کسی اس میں آپ دیکھ لیں کسی تقریب میں وہ ہو جاتے ہیں کہیں، ان کو جو ہے وہ کسی ایک شاید ایک آدھ جلسے میں، کبھی جلسہ تو مجھے بہت عرصے سے یاد نہیں کہ کون سے جلسے میں، پھر کبھی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں وزیر اعظم نہیں بنے جبکہ وہ بن سکتے تھے تو یہ وزیر اعظم. کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا کہ نواز شریف صاحب خاموش رہیں گے؟ نہیں، ڈیل ویل کا نتیجہ نہیں تھا. نواز شریف ریئلائز کہ مسلم لیگ نون کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے. تو پی ٹی نواز آئی یہ شریف کب صاحب ریئلائز کرے گی سر؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کب یہ ریئلائز کرے گی کہ پی ٹی آئی فلی کارنر ہو چکی ہے؟ نہیں دیکھیں، بہت فرق ہے دونوں جماعتوں میں، بلکہ تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو بھی اسٹرگل رہی ہے، پاور پالیٹکس رہی ہے، سب کا اپنا اپنا ایک الگ پورا تجزیہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اس میں. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب لندن جائیں، امریکہ جائیں، امریکہ جا کے واپس آ جائیں، لندن جا کے واپس آ جائیں، اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو خود ان کے بھائی شہباز شریف کے بیانیے سے شکست ہو گئی ہے. اور شہباز شریف صاحب بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس سارے آئینی عہدے ہیں، وہ صدر بھی ہیں، وہ اسپیکر بھی ہیں. لہذا کوئی ایسا کوشچن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی کنفرنٹیشن بنے. لیکن ان دونوں جماعتوں کے سامنے جو ایک سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب اگر آپ ان سے پوچھیں تو شاید مشکل سے ملے، وہ یہ کہ یہ اس وقت جو سسٹم ہے چل رہا ہے، کیا یہ میثاق جمہوریت کے عین مطابق ہے؟ کیا جس میثاق جمہوریت پر محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے سائن کیے تھے، کیا یہ وہ میثاق جمہوریت کا وہ ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، عمران خان کے گرد تحریک انصاف جو ہے وہ گھومتی ہے اور وہ آج بھی گھوم رہی ہے. اب عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے کہ جب وہ گرفتار ہوں گے تو پورے ملک میں ملک جو ہے وہ جام ہو جائے گا. ایسا ہوا نہیں. پھر وہ انہوں نے جو 9 مئی کو ہوا وہ تو ایک الگ واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک لاسٹ کال دی اور کہ جی 26 نومبر کی، اس لاسٹ کال پر بھی کوئی بہت بڑی چیز نہ ہو پائی. اور اس کے بعد سے ہم دیکھیں کہ 26 نومبر 2024 کے بعد سے ہمیں تحریک انصاف کی طرف کوئی بھی مربوط تحریک نظر نہیں آ رہی اس میں. اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا، کیونکہ تحریکوں کے صرف یہی نہیں ہوتا کہ تحریکوں میں آپ پلان کیا کرتے ہیں، کس پلاننگ سے آگے چلتے ہیں. تحریکوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تحریکوں میں موسموں کا بڑا عمل دخل رہتا ہے. اب اس وقت عمران خان فیصلہ کن تحریک کب چلائیں گے؟ ابھی عید آ رہی ہے، عید کے بعد محرم شروع ہو جائیں گے اس میں. تو تحریک کے اور ابھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جلسے جلوس کی. مولانا فضل الرحمان بالکل ایک الگ پچ پر ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں لیکن اپوزیشن کی تحریک کا حصہ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ انہیں گورنمنٹ سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اور انہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی اس طرح کی، نہ گورنمنٹ کو مل رہی ہے اس طرح کی ریزسٹنس. تو انٹل انلیس جو ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، اس میں 6 مہینے. جو ایک پازیٹیو اس وقت تک فار تحریک انصاف یا
جو ہے وہ یہ کہ ابھی تک موجودہ حکومت کا الیکٹورل ٹیسٹ نہیں ہوا. درست. یعنی الیکٹورل ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ آپ نے 1.5 سال میں جو ریفارمز کی ہیں، جو ہم اخباری اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات پہ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں عوام کا ذہن بدلا ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں عوام مسلم لیگ نون کو دوبارہ ووٹ دیں گے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں، جبکہ 8 فروری کا الیکشن ویسے ہی ایک کنٹروورشل ہے ماضی کے انتخابات کی طرح. تو اصل امتحان جو ہے حکومت کا اس صورت میں ہوگا. درست سر. آپ نے آج کی 8 سچویشن فروری کے میں الیکشن کی بات کی نصر اللہ سر. آج بھی الیکشن ہو رہا ہے سیالکوٹ کے اندر، اور صبح سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، ہاں فیئر الیکشن نہیں کرایا جا رہا. کیا دوبارہ پھر ہم یہی سنتے رہیں گے کہ جی فارم 47 سے یہ جو ایک نئی سیٹ تھی یہ بھی انہوں نے لے لی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن شفاف ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں شفاف الیکشن چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ بڑی غلط رائے ہوگی. کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آنا چاہتی ہے، اقتدار میں آنے کے لیے اس کے سامنے کوئی اصول نہیں ہوتے. ایک دو بار یہ ضرور ہوا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کچھ چیزیں بنیادی طے کرنے کی کوشش کی کہ ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے یہ چیزیں ہمیں بنیادی طے کر لینی چاہیے. اس پہ کچھ سفر کا آغاز بھی ہوا، لیکن پھر درمیان میں عمران خان صاحب آ گئے، اور عمران خان صاحب نے دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان دو سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، نہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، نہ ان کی حکومت کے دور میں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ معاملہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آ کے بھی کیا. اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ انہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا. تو یہ جو جس کے ذکر بھی مدر صاحب کر رہے ہیں، بنیادی اصولی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کمپرومائز کیا میاں نواز شریف نے بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ. لیکن اگر میاں نواز شریف سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میرے لیے راستہ کیا چھوڑا گیا؟ میرے لیے راستہ یہ چھوڑا گیا کہ عمران خان کو لا کے میرے اوپر مسلط کر دیا گیا، مجھے ایک سازش کے ذریعے عدلیہ کے ساتھ مل کے اقتدار سے نکال دیا گیا، میرے لیے میرے تمام لوگوں کو 2018 کے الیکشن میں مجبور کر کے ان سے ٹکٹس واپس لے لی گئی، اور مجھے الیکشن میں ہرا کے سائڈ پہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے لیے سیاست میں گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ میں ملک میں سیاست پارلیمانی یا جمہوری سیاست کو کر سکوں. اب جس کا ذکر مدر صاحب کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، میں تھوڑا سا مدر صاحب سے اختلاف کروں گا. میاں نواز شریف نے یہ بات طے کر لی کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے اس طریقے سے کان سے پکڑ کے نکالتے ہو تو میں تمہیں جو کان سے پکڑ کے نکالے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. اور اس کے لیے انہوں نے پھر اس بات کو طے کیا کہ ٹھیک ہے، یہ الیکشن 2024 پہ جب اتنے اعتراضات اٹھے ہیں تو بھائی کو وزیر اعظم بنا لیں، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا لیں.